اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھنے آسان طریقے سے آج ہم اعادہ کریں گے کورس 2 کا پہلے 11 سبق کا صفحات 1 تا 3 اشارہ اے تا ڈی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے مقاصد یہ تھے کہ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا ہمیں آ جائے اور ہم اس کی پوری طرح شرح اور اس سے اسباق لے سکیں۔ اس کورس کا یہ مقاصد شامل تھا۔ دوسرا تھا کہ قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ ہم جانتے ہوں۔ اس کورس کو کرنے کے بعد اشاروں اور فقرہ کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھیں، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں، سمجھیں، اور قرآن کے ہر سطر میں آنے والے کمزور الفاظ کو بھی سیکھیں، کیونکہ ہم نے کسیفان میں صحت مند الفاظ سیکھے تھے، اس میں زیادہ زور کمزور افعال پہ ہے، جبکہ ان کی بھی تیاری صحت مند افعال کی بھی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو 2 سے زیادہ عربی بولتے کے جملے سیکھنا، جس میں کہ زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو نماز کے حوالے سے ہی ذکر ہوگا، آپ کی ویکیبلری بڑھانے کے حوالے سے بھی۔ تو عربی بول چال میں سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے۔ جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف سیکھے اچھی طرح ذہنشین ہو جائیں گے، اور آپس میں جب ہم پریکٹس کریں گے تو ایک انٹریکٹیو ماحول رہے گا، اور اس میں ہم انشاءاللہ بہتر سیکھ پائیں گے، اور ہماری گرامر سیکھنے میں بھی دلچسپی بنی رہے گی۔ اشارت کے فائدے یہ ہے کہ اشارت کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جن میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اشارت ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جن سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنے اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ گویا زنجیر جو ہے، الفاظ جو ہے وہ زنجیر کی طرح معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحہ پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارت بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فکروں کے فائدے: وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ بعض دفعہ پوچھا جائے کہ انا کا کیا مطلب ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو جب انہیں بتایا جائے کہ انشاءاللہ، تو وہ سمجھ آ جاتی کہ ہاں یہ جو ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح ان اللہ مع الصابرین سے انہیں اس کا بھی آ جاتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں یہ اشارے یا فقرے۔ الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی فقرہ کسی فقرہ کو پڑھیں تو اس فارمولہ کو استعمال کریں، R-5S-10-لاؤڈ۔ آر سے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے پڑھیں، کوئی آپ کو کسی قسم کی دائیں بائیں کی پریشانی ہے، کوئی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور 5S کا مطلب کہ حواس خمسہ، اپنے ساری سینسز کو سننے کی، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنا، سنا، محسوس کرنا، تاکہ آپ کا میکسیمم جو آپ کے اعضاء ہیں وہ انوالو ہوں سیکھنے میں۔ تو 5S اس کے لیے، 5 سینسز کے لیے۔ اور 10 سے مراد ہے کہ کم از کم 10 سیکنڈز کام کیجیے، جو کہ ویسے تو کم محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس پہ توجہ دیں گے تو 10 سیکنڈ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے یہ کافی بہتر ٹائم ہوگا۔ تو لاؤڈ پڑھیے، جب بھی آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو زیادہ لرننگ بہتر ہوتی ہے، آپ کے اپنے کانوں کو، آپ کے جسم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز سیکھی جا رہی ہے یا کوئی آواز سنی جا رہی ہے۔ تو R-5S-10 لاؤڈ، اسے ذہن میں رکھیے آپ۔ آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کے بعد اسے ہم اسباق نکالتے ہیں کسی 2 میں۔ اسباق کی روشنی میں اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ان کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ پوائنٹرز آ جاتے ہیں۔ تو پہلے 5 صفحات میں الفاتحہ، ہم نے سورہ فاتحہ کو تھوڑا ہم نے اس میں انکلوڈ کیا، پڑھیں گے ہم، اس کورس میں شامل ہے۔ البقرہ ہے، تو اس میں 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں اور گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن گرامر کے لیے آپ اگلے سیکشن میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو ابھی ہم قرآنی پارٹ کو ہی لے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو ہم اس سورہ بقرہ سے ہی شروع کر رہے ہیں. اور سورہ فاتحہ ہم انفیکٹ QC 1 سے اپنی ہماری جو جوڑنے کے لیے اس کو ہم نے اس میں ہم اس کو لے کے چلیں گے ساتھ. اس سے ہم نے کوئی آیات بھی سیکھی، 12 آیات، وہ بھی ہم دہرائیں گے. تو 5 صفوں کو یاد رکھنے کے لیے ہم دائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں کو استعمال کریں گے. تو جو ہمارا بڑی انگلی ہے، انگوٹھا جس کو کہتے ہیں، اس پہ ہم پہلے لیں گے جو اشارے ہمیں اس کورس میں سکھائے گئے ہیں. تو میرے ساتھ کون اس کو دہرائے گا؟ آپ میں سے کوئی بھی جو دہرانا چاہے اپنا ہے ہینڈ ریز کرے. خدائے کی دعا. جی، ہر کوئی اس کو اپنے طور پہ اگر انمیوٹ کیے بغیر بھی اس کو یاد کرے. ٹھنڈ تو نہیں ڈالی جاتی تھے. جی عفت آپ بولیے. اللہ کی اللہ ہدایت کی ہدایت کی دعا. آگے روبینہ آپ پڑھ لیجیے. چلیں آپ کو میں مائک پہ جاننا تھا. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، دعا، کی ہدایت کی مورتیوں کے لیے پورا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں آپ. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، مورتیوں کی ہدایت کی تعریف. متقیوں کی پہلے صفات. اسٹوڈنٹس نہیں ہونے تھا. آپ نے کچھ کہا؟ چلیں میں کرتا ہوں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. یہ پہلے صفحے کے اشارے ہیں. اس کے بعد دوسرے صفحے پہ ان کو اگر ہم مختصر کرنا چاہیں تو تعریف پہلا اشارہ ہے، پہلا پوائنٹر ہے، دعا، ہدایت اور صفات. پھر دوسرے صفحے کے جو اشارے ہیں ان میں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، اور چوتھا ہے دو رخے. اور تیسری جو انگلی کا اشارہ ہے جیسے سب ہے ہمارا، تو اس کا ہے آگ کی مثال. تیسرے صفحے کے جو اشارے ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. تو ان کو اگر ہم مختصر پڑھیں گے تو دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. اور تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج. آج کل کے ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو ذرا زیادہ مجبور نہیں کر رہا کہ آپ اس میں شامل ہوں. تو جہاں آپ شامل ہو سکے اچھی بات ہے. اگر آپ اسے کوئی دہرانا چاہے تو یہ تینوں صفحے آپ کے سامنے مختصر اشارے ہیں. نادیہ گل آپ دہرائیں، ماشاء اللہ آپ تو ہمیشہ سبقت لیتی ہیں. انمیوٹ کریں ہم آپ کو. ذہن کی تیاری ذرا تھوڑی. جی پہلے صفحے کیا اشارے ہیں؟ لیکن آپ پڑھ لیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اور کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، پانی، دعوت، چیلنج. پانی تو کہ ہے بھی نہیں. آپ دوبارہ پڑھیں اس کو. تیسرے صفحے کے اشارے آگ، بارش، دعوت، چیلنج. جزاک اللہ. تو آگے ہم آیت کا ترجمہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تو جیسے آپ کو سورہ فاتحہ پتہ ہی ہے، تو اس کی پہلے ہی الحمدللہ سے اس کا پوائنٹر سامنے آ جاتا ہے، اللہ کی تعریف. کیونکہ الحمد کا ہمیں پتہ ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، اس سے ہم آگے اور عادات سیکھتے ہیں جس میں کہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو پہلا پوائنٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسرا پوائنٹر ہے ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. جب آپ ایگزام میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ کوئی آیت آ رہی ہے تو اسی میں سے آپ کو پوائنٹر مل جائے گا. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، آپ کے ہدایت ہی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہدایت کی دعا. اور پھر اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد سورہ بقرہ، اس میں آپ دیکھیں کہ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ھدی للمتقین کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ پوائنٹر یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے.
اگلا پوائنٹ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور انہوں نے صلاۃ قائم کی، نماز قائم کی، اور مما رزقناہم ینفقون، اور مما جو ان کو رزقناہم ہم نے رزق دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ان کو، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو آپ میں سے بتائیں وہ مما کے کتنے اس میں ٹکڑے ہیں؟ وہ مما کوئی دو بھی آپ ٹکڑے اور ماں. دو ٹکڑے دو تو نہیں، تین ہے. دو ہے واؤ بھی تو سر ہے، شروع میں واؤ بھی تو ہے. وہ مما میں نے کہا ٹھیک ہے. مما واؤ ملا کے میم تین ہے. اور ما، بالکل جزاک اللہ. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزل اس پر الیک جو آپ پر نازل ہوا، وما اور جو انزل من قبلک آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ یقین کرنے والے ہیں. تو متقیوں کی صفات اس میں آگے ہم اب اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا جاتے ہیں. تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ہم نے اسباق لیے تھے. عادت نمبر 1 ہم نے سب سے پہلے کہ اپنی سیفٹی فرسٹ ہونی چاہیے. جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس میں تعوذ سے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. عادت نمبر 2 تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. تو 4 نمبر آیت کون پڑھنا چاہے گا؟ آپ اسے آگے آپ دہرا لیجیے. شہناز آپ کا ہاتھ ہینڈ ریز ہے تو آپ سارے شروع سے کر لیں عادت نمبر 1 سے. نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. نمبر 4 ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو آدھے گھنٹے میں ہمیں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اب اگر تھوڑا غور کریں گے تو عادت نمبر 10 جو ہے تو وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. تو اہدنا الصراط المستقیم، آگے آپ چلتے جائیں تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اسی میں یہ آپ کو پوائنٹر مل جاتا ہے. ایاک نستعین جب آپ کہتے ہیں تو پوائنٹر نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور 10 جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ سیدھے راستے کو پہچاننے کے لیے آپ کو عادت اہدنا بتاتی ہے. پھر آپ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے کہ جو کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ کی طرف سے فضل ہوا، کرم ہوا، یا آپ کی طرف سے ہدایت جن کو ملی. اور عادت نمبر 12 جو ہے برے لوگوں سے، یعنی کہ اس میں وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کون لوگ ہیں؟ جن کو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جن کو علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. اور ولا الضالین وہ کون لوگ ہیں؟ جن کو علم بھی نہیں تھا، علم حاصل بھی نہیں کرنا. یہود و نصارہ. جو گمراہ تھے اور جنہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو علم حاصل کریں اور اس پہ اپنے ہدایت پہ آئیں. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو ابھی ہم نے 12 عادتیں دیکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عادتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں تصور صاحب کے ساتھ احتساب کیجیے اور پلان بنائیے، آسان سا پلان بنا لیجیے کہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ عادات آپ کے پکی ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہمیں دینی عبدی یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اسنا علی یا عبدی یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدانی عبدی یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے اور وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ سے ملے گا. یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے. بس پاک ہمیں اس سے کیا ملتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دیا کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں، قرآن میں کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی اور بے نیازی کا. قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے. پلان بنائیں، تصور احساس کے ساتھ اپنے آپ کو پلان کی طرف لے کے جائیں. انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا. میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا. کل مڈ ہے نا؟ آپ ذرا کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کر لیں. بہن عفت آپ کا میرے خیال میں اور اس وقت دیکھ لیجیے آپ کائنڈلی. متقین کی 5 صفات آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ ہم انشاءاللہ متقین میں صالحین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کہ شروع میں سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ صفات متقین کی ہیں. قرآن مجید پر اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں میں ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی انشاءاللہ. اے اللہ مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما. تو یہ تو ہم دعا روز نماز میں پڑھتی ہیں. آپ اس کو اور زیادہ تصور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب اور ہماری دعا کو قبول فرما لے. آسان سا پلان بنائیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستہ میں وقت صرف کرنے کا پلان بناتا رہوں گا یا بناؤں گا. دوسرے صفحے کے اشارے اس سے شروع ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ ان کے لیے علیہم کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ان کو ڈرایا جائے یا ان کو نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے. وہ لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں. تو کافرین کو اس میں بتایا گیا کہ کافر اور ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے سماعتوں پر وعلی ابصارہم اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت پہ غشاوتوں اور پردہ پڑا ہوا ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو کافرین کو ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان کی طرف ہدایت نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے مہر لگ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی صلاحیتوں پر جس سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے تھے. تو اس کے بعد اس صفحے کا اگلا اشارہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں. من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لیں اللہ پر اور یوم آخر پر اور وما هم بمؤمنین وہ حالانکہ وہ ایسے نہیں کرتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا یخادعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ ایک طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور وہ کوئی ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ حالانکہ ان کے یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ایک طرح سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا مرض اس مرض کو ولہم عذاب علیم ان کے لیے عظیم عذاب ہے بدترین عذاب ہے بما کانوا یکسبون اس کے سبب کیونکہ وہ نہیں ہے وہ اس کے یکذبون وہ تکذیب وہ نہیں کرتے تھے جھٹلاتے تھے. وہ جھٹلاتے تھے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ جب ان سے کہا جاتا کہ لا تفسدوا فی الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ کرو قالوا انما نحن مسلمون. تو وہ کیونکہ منافق تھے
تو وہ کہتے تھے ہم تو نہیں کر رہے ایسا کوئی فساد، انما نحن مسلمون، بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ اگلا اشارہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ ایک ایک اللہ ہوتا ہے سوائے کے، اور یہ اللہ ہے، اللہ آگاہ رہو. انہم هم المفسدون، حالانکہ وہی ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مان لو کما آمن الناس، جیسا کہ مان لائے دوسرے لوگ، تو قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، کیونکہ خدا نخواستہ وہ صحابہ کو سمجھتے تھے کہ یہ بیوقوفی ہے ان کی کہ وہ ایمان لائے. الا انہم، آگاہ رہو، انہم بے شک ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ وہی بیوقوف ہیں یا وہ بھٹکے ہوئے ہیں، بیوقوف ہیں، فسادی ہیں، بیوقوف ہیں اس میں تو، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اور چوتھا اشارہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو اور جب وہ ملتے ہیں اپنے جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے، اور جب وہ خلوت میں یہ ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس یا اپنے ہم جو ان کے منافقین ہیں، تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، انما نحن، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزی، اللہ ان سے مذاق کرتا بھی، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور اللہ بڑھاتا ہے ان کو ان کی جو ان کا وہ ہے فیل، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا، ان کی سرکشی میں ان کو بڑھاتا ہے. تو کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی. دنیا میں سزا، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. آخرت میں سزا جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ان کو ملے گا. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے. آسان سا پلان بنائے تصور احساس کے ساتھ، احتساب کرتے ہوئے کہ میں سچ انشاءاللہ میں ہمیشہ سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے. منافقین کو ہدایت نہیں. اس سے اسباق ہم یہ لیتے ہیں کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ دیکھنے میں تو اپنے آپ کو وہ مومنوں کی طرح رکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں، اور لیکن ان کو وہ دھوکہ دینے کے لیے سارا انہوں نے اپنا بنایا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا ہوتا. تو وہ مرض کی وجہ سے منافقوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ مرض میں زیادتی کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب لکھ دیا گیا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھ جانے والی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر استقامت عطا فرما. تو یہ دعا کرتے رہا کریں. یہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں ماشاءاللہ آپ کو اس کورس میں کافی ساری بتائی گئی ہیں، تو ان کو آپ دہرائیں اور اپنے روز کا معمول بنا لیں ان دعاؤں کو آپ. اور آسان سے پلان بنے، انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر. منافقین فساد پھیلاتے ہیں، خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے دنیا کو تو چیز دی. اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق اور برے اخلاق سے. تو آسان سا پلان، انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا. منافقین دور خیر اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے والا بنا، اور میری مدد فرما کے میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں. تو آسان سے پلان، انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. تو تیسرا صفحہ، آگ کی مثال، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم فما کانوا مہتدین. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اس کا آپ نے لفظی سے کہتے ہیں
ترجمہ آپ نے کیا ہوا ہے، اور اس کو تاکہ ہم اس کو جلدی سے ایک طرح سے اس میں سے گزر جائیں آگے صفحے میں۔ کچھ سلائڈ دوسری طرف تھی تو ہم نے سلائڈ کو تھوڑا شارٹ کیا، اس میں جیسے یہ آگ کی مثال کا اشارہ ہے، مثل ان کا مثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں ظلمت کے اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے، ظلمات لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور یہ وہی بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اگلا اشارہ ہے بارش کی مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، اور یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برستی ہے، فی ظلمات و رعد و برق، اور اس میں وہ یہ ہے کہ ان کی ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ جس میں اندھیرا، گرج اور چمک ہو۔ میں ایگزیکٹلی اسی کی طرف آ رہا ہوں، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں، اور یہ جلون اصابعہم فی اذانہم، اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، من السوائے کے اس وجہ سے کہ کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے کافرین کا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں، جب جتنی روشنی یعنی کہ ان کو ملتی ہے وہ چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے وہی ہے کہ جہاں تھوڑی ہدایت مل گئی وہاں جو تھوڑا انہوں نے ایسے ہی ان کی مثال دی گئی کہ ان کو تھوڑا سا کہیں روشنی ملی تو وہ چل پڑے، ورنہ جب اندھیرا چھا گئے تو ان کی وہ باقی صلاحیتیں کیونکہ نہیں ہیں وہ رک گئے۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، وہ ابصاری میں ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی قرآن کی دعوت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے تمام لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ لوگوں کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور آپ سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم، تاکہ آپ لوگ تاکہ تم سب لوگ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ یا اس کے بعد الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے ہی بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، فرش، اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا من السماء آسمان میں سے پانی، فاخرج به، اس میں سے نکلتے ہیں ثمرات، اس میں سے نکلتے ہیں طرح طرح کے پھل، رزقا لکم، آپ کے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور رزق تمہارے لیے نکلتا ہے بس نہ ٹھہراؤ ان کے لیے کوئی شریک، اندادن ند کی جمع ہے کوئی شریک، اور وانتم تعلمون، اور تم جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قرآن کا چیلنج ہے، ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے نازل ہونے میں، مما نزلنا ابدنا، جو نزلنا ہم نے
نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عبدینا، میں نے اپنے بندے پر. تو فاتو، ایسا کرو تو کوئی ایک صورت بنا لو، بصورت من مثلہ، اس میں جو صورتیں ہیں یا آیات ہیں اس میں سے کوئی ایک صورت بنا لو، چھوٹی سے چھوٹی بے شک بنا لو. یہ قرآن کا چیلنج ہے جو آج تک کوئی پورا نہیں کر پایا. وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بے شک اپنے جو حمایتی ہیں یا آپ کے مددگار ہیں ان کو بھی لے آؤ. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اگر تم سچے، اگر کوئی اس کو تم اس چیلنج کو قبول کرتے ہو تو. مثال اور آگ اور اسے نکلنے والی روشنی. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے اس کی روشنی بصیرت کو چھین لیا. گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. تو اللہ ہمارے الحق کا حقاً ورزقنا اتباع، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو اس دعا کو ہم اپنے زندگی کا معمول بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کے طور پر دکھائے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آسان سا پلان بنائیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. تو منافقین کی دوسری مثال تھی اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر اس چیز سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف لوٹنے کا موقع دے اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. اے اللہ، چاہے دعا کرتے ہیں، اے اللہ چاہے کتنے بھی چیلنج ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا. آسان سا پلان. انشاءاللہ میں زندگی کے زواشوں میں صبر سے کام لوں گا. تمام لوگوں کو تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن کی دعوت میں یہ اسباق ہے ہمارے لیے. تمام لوگوں کو دعوت کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی بات کرو تاکہ تقوی حاصل کرو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے قائنن میں غور و فکر. شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی ہی طرف سے سب کچھ ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کو اس کا شریک نہیں بنانا چاہیے. اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقہ پر بات کرنے کی توفیق دے. ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما. انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. تو قرآن کا چیلنج جو ابھی ہم نے پڑھا اس سے اسباق جو ہمیں ملتے ہیں کہ اس طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے ہم اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو بھی جمع کر لو. نبوت کا ثبوت یہ ہے کہ نزلنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ استعمال کیا علی عبدینا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدینا کہا گیا ہے کہ میرے بندے کی طرف، ہمارے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے. اے اللہ قرآن کی طرف سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے. اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما. صبر احساس کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیں. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. تو دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اب آپ کی دہرائی اس کی ہوگی گرامر کی انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ قرآن پاٹ کی ریویژن میں شامل تھے کلاس میں، اور اب ہم گرامر پارٹ کی ریویژن کریں گے مڈ کوئز کی تیاری کے لیے. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آج اعادہ ہوگا گرامر اسباق کا 1A سے لے کر 3D تک، اور آپ سب کو میں اس کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. عربی کی 3 قسمیں ہیں، بہت اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. ایک نظر پھر بھی ڈال لیتے ہیں. اسم، فعل اور حرف. کسی کا بھی نام ہو وہ اسم ہے، کسی کی صفت ہو وہ اسم ہے، کسی لفظ کے شروع میں آل آ جائے، آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اسم ہے. جمع کے صیغوں میں آخر میں واو نون اور یا نون کا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو الف تا. فعل کسی کے کام کرنے یا ہونے کو بتاتا ہے، لیکن زمانے کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ماضی، فعل اور مستقبل. اس کے بعد حرف ہے. اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جو جوڑتے ہیں انہیں حروف کہتے ہیں. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے، جیسے وہبہ
میں واو، ہدا میں الف اور قالا میں بھی الف ہے، تو یہ کمزور فعل ہے۔ چھوٹی سی مثال دنیاوی لحاظ سے یہ ہے کہ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 جو آپ کے یہ حروف ہیں اس میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہو جائے گا۔ 2 کیٹیگریز ہے افعال کی، صحت مند اور کمزور۔ صحت مند میں فتح، نصرہ، ضربہ اور سمع، اور کمزور میں وہبہ، وعدہ، قال اور زاد۔ قرآن میں یہ تقریباً دونوں کیٹیگریز یعنی صحت مند افعال اور کمزور افعال برابر آئے ہیں، یعنی 9,000 مرتبہ، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر لائن میں یا ہر سطر میں ایک صحت مند اور ایک کمزور فعل ہوگا۔ کمزور حرف کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص ہو، بلکہ وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے جیسے وہبہ اور وعدہ، بیچ میں قالا اور زادہ، آخر میں دعا اور ہدا۔ پہلے ہم ان 4 سٹائلز کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے نماز کے کورس یعنی لیول 1 میں سیکھے تھے۔ فتح، یفتح، اگر قرآن کھولو گے، نصر ینصر تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرب یضرب ورنہ مار پڑے گی، سمع یسمع اس لیے سن لو۔ اسی طرح سے ہم نے کورس 2 میں لیول 2 میں بھی ایک رائم بنائی تھی، آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے پڑھ لو۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبہ اس نے عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال اس نے کہا، زادہ اس نے زیادہ دیا، زیادہ کیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی، ہدا ہدایت کی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ کمزور افعال کے سلسلے میں آپ کو 3 باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمزور افعال ان 4 میں سے ایک سٹائل پر آتے ہیں، فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب اور سمع یسمع۔ دوسری بات، کمزور حروف تھک جاتے ہیں، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق پوشیدہ ہے کہ ہم کو بھی دوسرے لوگوں، کمزور لوگوں کا سہارا بننا چاہیے، لیکن قاعدے کے مطابق یہ صرف جو ساری تبدیلیاں آتی ہیں یہ تاکہ ہم آسانی سے بول سکیں۔ تیسری بات، کمزور افعال کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیے گا اگر کمزور حرف الف آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں واو یا ہے جو بدل کر آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ مثال سے آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کالا کے مادے کے حروف آپ دیکھیے، قاف، واو، لام ہے، یعنی الف واو جو ہے وہ الف کی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح سے یا کی مثال اگر ہم قاعدہ لے لیں تو اس میں دیکھیے گا کاف، یا اور دال یہ روٹ لیٹرز ہیں، اور یہاں پر یا جو ہے وہ الف کی جگہ پر آیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ الف جو نے یا کی جگہ لی ہوئی تھی۔ سب سے پہلا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے وہبہ۔ دیکھیے یہاں پر 6 کیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ 6 چابیاں اچھی طرح سے یاد ہیں اور ان کے جو رولز ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں تو پورا ٹیبل بنانا بہت آسان ہے۔ دیکھتے ہیں، وہبہ اس نے عطا کیا، یحبو وہ عطا کرتا ہے، حب عطا کر، اس کے بعد واہبن، موہوبن اور وہب۔ اب یہ بتائیے مجھے کہ وہبہ جو ہے وہ کس باب پر آیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا باب کیا ہے؟ نہیں، نصرہ نہیں ہے، وہبہ کا فتح۔ ویری گڈ، ویری گڈ، فتح۔ اچھا، فتح ہے، فتح اور یفتح، ٹھیک ہے، اس حساب سے تو یہ ہونا چاہیے وہبہ اور یحبو، لیکن یہاں پر تو یحبو ہے۔ کوئی وجہ بتا سکتا ہے اس کی؟ آسانی کے لیے اس طرح ہے کہ عربک اس کو آسان کرتے ہیں اس طرح سے۔ آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جواب موضوع یہ ہے کہ واو یہاں سے غائب ہو گیا ہے، دوسرے معنوں میں آپ سمجھے آرام کرنے چلا گیا ہے، اس وجہ سے
यहबु आपने इसे पढ़ा। अब ये अम्र है, इसकी भी एक रूल है। मुदारे का जो तीसरा सीगा होता है उसमें से आप देखिए तहबु लिखा हुआ है, ता को गिरा दीजिए, बा के पेश की जगह जज्म या सुकून लगा दीजिए, तो अब रह जाएगा हब। और इस तरह से ये अम्र की बन गई। जी आपकी बारी है, ये पूरा टेबल आप पढ़े, कोई आप में से पढ़े लेकिन विदाउट मीनिंग पढ़ेगा। जी शाबाश। वहब वहबु वहबता वहबतु वहबतुम वहबना वहबत यहबु यहबूना तहबु अहबु तहबूना नहबु तहबु हब हबु ला तहबु वाहिबुन मगूबुन वहबुन। गुड, ये हम अभी रिपीट कर चुके हैं, आगे देखते हैं। अगला टेबल है वादा। वादा उसने वादा किया, याइदु वो वादा करता है, इत वादा कर, वाइदुन मऊदुन वादा करने वाला जिससे वादा किया गया, और आखिरी में है वादुन यानी वादा करना। ये बताइए कि ये किस बाब पर है वादा? दरबा। ज़राबा पे। दरब। शाबाश, दरबा में, बिल्कुल सही कहा आपने, दरबा में है। अगर वादा दरबा में है तो दरबा यदरिबु होता है, लेकिन यहाँ पर तो याइदु लिखा, यानी दरबा यदरिबु पे ये बनेगा याइदु, ठीक, लेकिन यहाँ पर तो याइदु लिखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? वाव गायब हो गया। वाव बिल्कुल सही कहा आपने, वाव जो है वो थक कर आराम करने चला गया है। अब आते हैं अम्र की चाबी की तरफ। यहाँ पर वही याद रखिएगा, फेल मुदारे का जो तीसरा सीगा होता है वहीं से अम्र की चाबी बनती है। ता को गिरा दीजिए, दाल के ऊपर जो पेश है वो जज़म में तब्दील हो जाएगा, और अब बाकी रहेगा इथ। आपकी बारी है, आप में से कोई इसे पढ़े, शाबाश, बगैर मीनिंग के। वअदा जी कौन पढ़ना चाहते? जी वअदा वअदु वअत्ता वअत्तु वअत्तुम वअदना वअदत यईदु यईदूना तईदु अईदु तईदूना नईदु तईदु इद इद्दु ला तईदु वइद मऊद वअद। वादे। अच्छा, यहाँ पर जो माजी का तीसरा सीगा है इसे नोटिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाद था कुछ तब्दीली के साथ है, तो जब आप याद कर रहे हो इस पर भी नजर डालिएगा। अगला अरबी बोलचाल, मैं सवाल पढ़ रही हूँ, आप में से सब लोग जो भी चाहे जवाब दे सकता है। हल याइदु ज़ैदा। नाम नाम याइदु शाबाश। हल याइदूना ज़ैदा। नाम याइदूना ज़ैदा। हल ताइदु ज़ैदा। नाम आइदु ताइदु ज़ैदा। हल ताइदूना ज़ैदा। नाम नाइदु ताइदु ज़ैदा। जज़ाकल्लाह खैर। ये चाबियां हम रिपीट कर चुके हैं। अगला फेल है काला। काला उसने कहा, यकूलु वो कहता है, कुल कह, और काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, और उसके बाद कौलुन कहना। काला किस वजन पर, किस बाब से इसका ताल्लुक है? काला नसर। यंसुरु नसर नसरा, यंसुरु वेरी गुड, नसरा, नसरा यंसुरु। तो इस हिसाब से तो ये बनना चाहिए काला या कालू, लेकिन ये तो अलिफ। यकूलू है। अलिफ जी चला गया। अलिफ, अलिफ छुप अलिफ गया। चला नहीं गया, बल्कि अलिफ की जगह वाव आ गया है, अलिफ वाव आ वाव गया। से बदल गया है। चला जाता तो फिर कोई दूसरा लफ्ज नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर अलिफ जो है वो वाव की जगह पर था, और अब वो वाव उसकी जगह पर आ गया है। बिल्कुल ठीक। माजी के जो सीगे चल रहे हैं उसमें तीसरे सीगे से भी तब्दीली आ जाती है, इसीलिए इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब आपकी बारी है, जी आप में से कोई पढ़ना चाहे। काला कुल्तुम कुलना, कालत यकूलु यकूलूना, तकूलु अकूलु, तकूलूना नकूलु, हिया तकूलु, कूलू, ला तकुल, ला तकूलु, काइल, माकूल, कौल। काइलुन, मकूलुन और कौलुन, ठीक है, शाबाश। थोड़ा बहुत कहीं आपने मिस किया है, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगी तो उसे तवज्जो से देखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अरबी बोलचाल। जी सवाल मैं पढ़ूंगी, जवाब आप सब दे सकते हैं। हल काला खैरा।
نعم نا قال خيرا خيرا Good. هل قالوا خيرا؟ نعم قالوا خيرا هل قلت خيرا؟ نعم خيرا هل قلتم خيرا؟ نعم قلنا خيرا माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। चाबियां हम दोहरा चुके हैं इसकी। आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक स्लाइड आपको नजर आ रही है। काना इसके माने हैं वो था, ये माजी का टेबल है आपके सामने, और यामलू जो है वो मुदारे का टेबल है आमिला का। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब जोड़ा जाता है जब इन दोनों को, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली आती है। कुरान में इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं जी। अब इसे कौन पढ़ेगा? काना यामलू वो करता था या वो अमल करता था। काना कौन या पढ़ेगा इसे? कानु यामलूना कुंता तामलू कुंतु आमलू कुंतुम तामलूना कुन्ना अच्छा, नामलू। इसमें इसमें उर्दू जरूर पढ़िए क्योंकि ये थोड़ा मुख्तलिफ है दूसरे टेबल से, तो उर्दू से जरूर पढ़िएगा। शाबाश। काना यामलू वो करता था, कानु यामलूना वो करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम तामलू आप करते थे, कुन्ना नामलू हम सब करते थे। शाबाश। ये असल में पास्ट कंटिन्यूस बन गया है और इसे माजी इस्तमरारी भी कहते हैं। यानी जो काम माजी में हो रहा था, जो काम माजी में हो रहा था वो फेल मुदारे की शक्ल में आएगा और उसके साथ काना के माजी के अल्फाज भी आएंगे। अरबी बोलचाल जी। हल काना यामलू, نعم كان यामलू, हल कानू यामलूना, كانوا यामलून, हल कुंत तामल तामल نعم या तामलू आमलू, आमल। नाम कुंत आमलू। हल कुंतुम तामलूना। نعم गुड जी। अब काना का ये ओरिजिनल पूरा टेबल आपके सामने मौजूद है। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हो, और कायनुन होने वाला, और उसके बाद है डैश है और फिर कौनुन होना। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि जो काना है इसका बाप कौन सा है? نصر ينصر ठीक कहा आपने, बिल्कुल, नसरा और यंसुरु। और फिर इस हिसाब से तो ये बनना चाहिए कि यकानु, सॉरी, हाँ, इस हिसाब से यकानु बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो यकूनु लिखा हुआ है। इसकी क्या वजह है? अलिफ वाव से बदल गया क्योंकि ये हरफ शाबाश, हुरूफ अलिफ वाव से बदल गया है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कुल, इसमें भी देख लीजिए तीसरा सीगा, ता को गिरा दीजिए, नून के ऊपर जो पेश है उसे जज्म में तब्दील कर दीजिएगा, और बाकी वाव वैसे ही डर के भाग गया है, और इस तरीके से ये बन गया कुल। बारी आपकी है, आप में से कोई इसे पढ़े। शाबाश। काना कानू कुंत कुंतु तुम कुन्ना कानत यकूनु यकूनूना तकूनु अकूनु तकूनूना नकूनु तकूनु यतकूनु कुन कूनु ला तकूनु काइन डेश कौन। शाबाश, ये हम दोहरा चुके हैं। आगे अगला टेबल है हमारा, वो है ज्यादा, उसने बढ़ाया, यजीदु वो बढ़ाता है, जिद बढ़ा, जायदुन बढ़ाने वाला, मजीद दुन जो बढ़ाया गया, और ज्यादतुन ज्यादतुन बढ़ाना। ये बताइए कि ये ज्यादा जो है इसका बाप कौन सा है? तरबा कौन सा? दरबा। वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका बाप दरबा है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खास तब्दीली नहीं आई, लेकिन माजी के टेबल में आप देखिएगा कि तब्दीली मौजूद है। जादू से ही मौजूद है, वहीं से आगे सारे सीगे बदलते हैं, इसीलिए इस पर भी तवज्जो रखिएगा। और यजीदू ठीक है, उसके बाद जिद है, अम्र की चाबी है, तजीदु याद रखिएगा, फिर मदारे का तीसरा सीगा, तजीदु में ता गिरा दीजिएगा, उसके बाद जो है वो फिर दाल की जो पेश है वो भी गिरा दीजिए, या जो है वो वैसे ही डर के भाग गया है क्योंकि वो कमजोर हर्फ है, तो रह जाता है जिद रह जाती है। जी, आपकी बारी है। अब वो लोग जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था
ان کو موقع ملنا چاہیے. ڈاکٹر فوزیہ, یس آپ پڑھیے گا اس. ویسے میں نے پڑھا ہے, چلے میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں پھر رکیے اور بہت سارے لوگوں کے ہینڈس ہیں. رخسانہ اشفاق آپ نے پڑھ لیا؟ جی میں پڑھتی ہوں. جی سسٹر. زادہ زادو زدتا زدتو زدتم زدنا زادت زادتو یزیدو یزیدونا نزیدو آزیدو سوری تازیدو تازیدونا ہی تازیدو زد زیدو لا تزد لا تزیدو زاہد مزید زیادت. تھوڑا سا شاید جلدی میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے زد بڑھا, بھلے اردو نہ پڑھیں لیکن زد زیدو لا تزد لا تزیدو, اور پھر اس کے بعد ہے زائد مزید, اور آخری ہے زیادت زیادت زیادت. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم دہرا چکے ہیں اور آگے چلے. اگلا جو ہے وہ ہے دعا. جی دعا اس نے پکارا, یدعو وہ پکارتا ہے, ادعو پکار, اور داعین پکارنے والا, مدعو جس کو پکارا گیا, اور دعاء پکارنا. جی یہ بتائیے کہ یہ جو دعا ہے اس کا باب کون سا ہے؟ نصرہ. نصرہ. ویری گڈ, بالکل صحیح کہا آپ نے. نصرہ نصرہ دعا, اور پھر یدعو. اب یہاں پہ بھی ایک تبدیلی آئی ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا تبدیلی ہے؟ یدعو تو نہیں بننا چاہیے, یدعو بن رہا ہے, اور بننا چاہیے. جی الف واو کیا آئے گا؟ واو سے الف الف واو سے بدل گیا ہے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, اسی لیے یدعو آیا ہے. تو ماضی میں بھی آپ دیکھیے کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں تیسرے صیغے سے, بلکہ ہاں ہاں تیسرے صیغے سے داؤتا. جی تو یہاں پہ بھی غور کیجیے گا اس میں بھی. اور آگے ادعو, یہ بڑا دلچسپ ہے. ادعو تیسرا صیغہ دیکھیے آپ. ادعو میں جب آپ نے تا گرا دی تو اس کے بعد دال پہ جزم آ گئی تھی. اب خالی جزم تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے, اور یہ ویسے بھی یہ کس پر ہے؟ دال ناصرہ کے پیٹرن پر ہے, اس لیے ہم نے حمزہ کے اوپر پیش لگا دیا. اب آخر میں واو تو ڈر کر بھاگ گیا, تو اب کیا رہ گیا؟ صرف عین, وہ بھی آدھا, لیکن اسے مکمل کر دیا جاتا ہے, اسی لیے اسے ادعو کہیں گے. جی آپ کی باری ہے, اور آپ میں سے اس کو میں نام کال کرتی ہوں. نادیہ گل سسٹر آپ پڑھیے گا. شاباش. میننگ کے ساتھ میڈم؟ نہیں میننگ کے ساتھ نہیں, میننگ میں نے آپ کو 6 چابیوں کی بتا دی ہے. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو دعین مدعون دعا. گڈ. جی عربی بول چال. حل دعال نام دعا شاباش. حل دعاو اللہ. نام دعا اللہ. حل دعوت اللہ. نام نام دعا دعوت اللہ. حل دعوتم اللہ. نام نام دعا دعا نعم. شاباش. دعونا. دعونا اللہ. گڈ. چابیوں کی کیز جو ہے ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. اگلا فعل ہے ہدا. اس نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. اہدی ہدایت دے. ہادن ہدایت دینے والا. مہدیون جس کو ہدایت دی گئی. اور ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا. اب یہ بتائیے کہ یہ ہدا جو ہے یہ کس باب پر آیا ہے؟ دارابا کے باب پر آیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہدی اس کا فعل مضارع بن گیا. لیکن یہاں پر بھی تبدیلی آئی ہے, یعنی ہدا سے جب فعل مضارع بنا رہے تھے تو ایک تبدیلی آئی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا آئی ہے تبدیلی؟ یہاں سے الف یا سے بدل گیا ہے. الف یا سے بدل گیا. جی
اس کے بعد آپ دیکھیے گا اہدی، اس میں تہدی وہی تیسرا سیغہ ہے، تا کو گرا دیجئے. پھر اس کے بعد ہے، ہم نے کہا جزم جو ہے اس سے عربی میں نہیں شروع کیا جاتا کوئی لفظ، تو وہاں پر ہم نے اس سے پہلے حمزہ زید دی. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے یا تو ڈر کے بھاگ گیا، اور یوں اہدی ہدایت دے ہمارا امر کا سیغہ بن گیا. امر کا سیغہ کہیں یا کی کہہ لیں، چابی وہ بن گئی. جی آپ میں آپ کی باری ہے، اب آپ اس کو پڑھیں گے. اور بردر شہزاد علی موجود ہے، ان کا مائک اوپن ہے. جی پڑھیے، شاباش. هدى هدوا هديت هديت هديتم هدينا هي هدت يهدي يهدون تهدي أهدي تهدون نهدي هي تهدي اهدي اهدوا لا تهدي لا تهدوا هاد مهدي هداية. Good. جی ایک مرتبہ پھر سوال و جواب ہے. ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا. حل یہدی احد، لا لا يهدي حل یہدون احد. لا يهدون لا أحد. يهدون أحدا. اور باقی بھی آپ کو پتا ہے تہدی جو ہے وہ آہدی سے چینج ہو جائے گا، اور تہدونہ جب آئے گا تو وہ نہدی سے چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں. اگلا جو ہے وہ ہے امرا. جی امرا کا معنی ہے اس نے حکم دیا، یا امرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، عامر حکم دینے والا، مامور جس کو حکم دیا گیا، اور حکم دینا. تو ایک چیز بھی بتا دی میں نے آپ کو، اس کے الفاظ بھی معنی بھی بتا دیے. اب آپ کی باری ہے، اب آپ اس کو، کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھے. نادیہ گل آپ نے پڑھا؟ ایک اور سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ابھی، آسیہ. آسیہ سسٹر آسیہ، آپ پڑھیے گا. شاباش. ہمارا میم ترجمہ بھی کرنا ہے یا خالی ٹیبل پڑھنا ہے؟ خالی ٹیبل پڑھیے گا. ہمارا جی امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا. شاباش پڑھیے، زور سے پڑھیے، زور سے پڑھیے. امرت. ہم کوئی پڑھیں گے. اور پڑھ لے. میں میں پڑھوں پڑھوں. نعمانہ، نعمانہ سسٹر آپ پڑھیے. امرون امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، امرت. یامرو، گڈ. یامرونا، تامرو، آمرو، تامرونا، نامرو، تامرو. مر، مرو، لا تامر، لا تامرو، آمر، مامور، آمر، امر. اصل میں آج کچھ سلائڈس پرابلم کر رہی ہیں، اس لیے اشارے ہو نہیں پا رہے، وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تھوڑا سا نا، اس وجہ سے. چلیں آگے دیکھ لیتے ہیں ہم، اور اس میں بھی مختصر سا کر لیتے ہیں ایک دو. اگلے دو ہم لائنیں کرتے ہیں جس میں تبدیلی آتی ہے. حل تأمروا بالصلاح. جی تیسری لائن میں نے بولی ہے. نعم آمر بالصلاح. ٹھیک ہے، حل تأمرون بالصلاح. نعم نعم بالصلاة. شاباش. اب یہ دیکھیے زنا موجود ہے یہاں پہ، اس نے گمان کیا، یا ظنو وہ ہمارا گمان یہ کرتا ہے. کمزور فعل ہے سسٹر، ہمارا کمزور فعل ہے. نہیں ہمارا کمزور نہیں ہے، اس میں جو حمزہ ہے نا یہ دونوں طرح سے آتا ہے، یعنی کہ اسٹرانگ فیل کے طور پر بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کمزور کے طور پہ آتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیے مر جو بنا ہے تو یہ یہاں سے غائب ہو گیا. جو آپ کا یہ بنا ہے نا امر کی چابی جو بنی ہے، تو یہ دونوں طرح سے آتا ہے. اب اس کو مزید جو ہے وہ یقیناً اگلی کلاسز یا اگلے جو آپ کا مڈ کو اس کے بعد ہوگا، اس کو مزید وضاحت کریں گے. ٹھیک. زنا اس نے گمان کیا، یا ظنو وہ گمان کرتا ہے، زنا گمان کر، زانن گمان کرنے والا، اور اس کے بعد ہے مظنون جس کا گمان کیا جائے، اور زنن گمان کرنا. جی زنا بتائیے کس باب پر ہے زنا؟ نصرہ. ناصرہ کے باب پر ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور زنا یہ اسی طرح تیسرے صیغے سے بنا ہے. جی آپ میں سے کون اسے پڑھنا چاہے گا؟ شہناز آپ کا ہاتھ کھڑا ہے سسٹر، آپ پڑھیے. زنا، زنو، زننتا،
ظننتو، ظننتم، ظننا، ظنت، یظنو، یظنون، اظنو، اظنو، تظنون، نظنو، تظنو، ظن، ظنو، لا تظن، لا تظنو، ظان، مظنون، ظن، ظن. ظن، شاباش. میں کرواؤں؟ یہ ہم دوہرا چکے، چیز دوہرا چکے ہیں. اب دلہ ہے یہاں پہ. اچھا یہاں پیچھے ایک چھوٹی سی بات رہ گئی. جب پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہو، ماضی کے صیغے کی طرف دیکھیے گا، جب پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہو تو جیسے نون 2 دفعہ آیا ہے، مطلب یکساں حروف تھے اس میں، تو آپ اسے کھول لیں، جیسے زننتا، زننتو، زننتو. اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ دلہ آیا ہے، تو یہ بھی جب مشکل ہو پڑھنے میں تو ہم نے یہاں پر کھول لیا، یعنی 2 لام کو الگ الگ کر لیا. تو دلہ وہ گمراہ ہوا، یا دلو وہ گمراہ ہوتا ہے، دلہ گمراہ ہو جا، اور اس کے بعد دال گمراہ ہونے والا، ڈیش، اور دلالتن گمراہی ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے، آپ کی باری ہے، اور اسے آپ دہرائیے اور دہرائیں گی. ایک منٹ، نعمانہ شناز اختر بھی پڑھ لیا. کوئی اور سسٹر؟ مسز ندی، جی سسٹر آپ دہرائیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظل، ظلو، ظللتا، ظللتو، ظللتم، ظللنا، ظلت. یذلو، یذلون، تذلو، اذلو، تذلون، نذلو، تذلو. ہی ذل، ذل، لا تذل، لا تذلو، ضال، ڈیش، ضلالتا، ضلالہ. شاباش. عربی بول چال ہے، اس میں بھی ہم آپ کو پتا ہے کہ جو ماضی کا صیغہ مطلب جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے اس میں تو جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو یہاں پر چونکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو یہاں جواب میں نہیں آیا ہے. تو ہم آخری جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. هل تدل عن سبیل اللہ؟ لا نزل عن سبيل لا الله أضل عن سبيل الله. هل تدلون عن سبیل اللہ؟ لا أضل عن سبیل اللہ. تو تدلو، ادلو میں جواب دیا گیا، اور جب تدلون آیا تو ندلو میں جواب دیا گیا. دہرا چکے ہیں ہم. عن سبيل الله. شاء، اس نے چاہا، یہ ایک آپ کا ایک فعل ہے یہ والا. اور اس میں دیکھیے یہ کس باب پر آیا ہے، ذرا کوئی بتا سکتا ہے؟ شاہ جو ہے یہ سامعہ کے باب پر آیا ہے. سمع ٹھیک ہے، يسمع نہیں سامعہ کے باب پر آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. یہاں دیکھیے اصول کے مطابق تو یہاں شاتا بننا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یشاؤ ہے. اور اسی طرح سے ماضی کے ٹیبل میں بھی آپ دیکھیے شیتا یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسے شاء اس نے چاہا، یشاؤ وہ چاہتا ہے، شاء چاہا، شائن چاہنے والا، مشیون جس کو چاہا گیا، اور شیئن مشیات چاہ. آپ کی باری ہے جی، جلدی سے کوئکلی سے پڑھیے کیونکہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے. جی شاء، شاؤ، شاء، شیتا، شاء، شیتا، شیتو، شیتم، شینا، یا شاءت. یشاء، یشاؤنا، تشاء، اشاء، تشاؤنا، نشاء، یا تشاء. شاء، شاء، لا تشاء، لا تشاء. شائن، مشیٌ، مشیۃ. مشیون اور شیون یا مشیات چاہنا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور یہ بھی تقریباً وہی ہے، اسی اصول پر گئے بنے ہیں. اور یہ آخری کا ذرا دیکھ لیجیے، جا یہ صرف ماضی کا ٹیبل آیا ہے، اس میں فعل مضارع یا باقی چیزیں اس میں نہیں ہے، صرف ماضی کا ٹیبل ہے. تو یہ جی کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ شاباش سسٹر. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ رخسانہ، شفا، صوبیہ، سسٹر صوبیہ. چلے یہ لاسٹ ٹیبل آپ پڑھیے.
جاء جاؤ جیتا ترجمہ بھی ساتھ کیجیے کیونکہ میں نے نہیں پڑھا، آپ ترجمہ بھی ساتھ جی کر جی لیجیے۔ میں جاء وہ آیا، وہ پاس آیا، جاؤ وہ پاس آئے، جیتا آپ پاس آئے، جیتو میں پاس آیا، جیتم آپ سب پاس آئے، جئنا ہم سب پاس آئے، جاءت جاءت وہ پاس آئی یا وہ جاءت۔ پاس آئے، ٹھیک ہے، شاباش۔ اور یہ دلہ ہے، چلے اسے میں جلدی سے پڑھ دیتی ہوں۔ دلہ، دلو، دللتا، دللتو، دللتم، دللنا اور دلت۔ اس کے بعد ہے اس میں یا دلو، یا دلونا، تدلو، ادلو، تدلونا، ندلو، ہیا تدلو، دلہ گمراہ ہو جا، دلو گمراہ ہو جاؤ، لا تدلہ لا تدلو۔ اس کے بعد ہے تعالن، دالن دیش اور دلالت، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ میڈم اس میں اب لا تزید، ریویژن، اب لا میڈم تدلہ اس میں میں نا لا وہ تزید لا مت تشدید گمراہ نہیں، ہو جا میں آخری جو لام ہے اس میں وہ تشدید نہیں ہونی چلا چاہیے۔ تشدید ہے لا تدلہ، لا تزل میں لا مت گمراہ تعدلہ۔ ہو جا۔ دیکھ لیں گے اسے دوبارہ ٹیبل پہ، ہو سکتا ہے کوئی مس پرنٹنگ ہو، کوئی غلطی آ گئی ہو اس کے اندر۔ جی اب آپ کی یہ گرامر پارٹ جو ہے اس کی ریویژن ختم ہوئی، اور ہم اللہ سے ہمیشہ دعا آخر میں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو بہت بہت خصوصی مبارکباد کہ الحمدللہ آدھے سے زیادہ کورس آپ نے مکمل کر لیا۔ کوئز، مڈ کوئز کے لیے آپ نے دہرائی بھی کر لی، اور میں دونوں احباب کا شکر گزار ہوں، بردر عاشق اور ہماری بہن سسٹر عالیہ ناز کا۔ انہوں نے انتہائی محنت سے پورے کورس کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں دہرانے کی کوشش کی، اور یقیناً آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی اچھی تیاری کے لیے اپنی ورک بک اور جتنے ہوم ورکس آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ آپ کا کوئز، چونکہ آپ میں سے یقیناً سبھی لوگ QC1 دے چکے ہیں، آپ کو عمومی طور پر پتہ ہے، اس لیے صرف چند بنیادی باتیں۔ ٹوٹل پوائنٹس یہ جو آپ کا کوئز ہے یہ 60 نمبر کا ہے، اور 60 نمبر کے کوئز کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پاس ہونے کے لیے اس میں کم از کم 50% مارکس چاہیے ہوتے ہیں۔ تو 50% مارکس آپ کے بن جائیں گے 30۔ تو یہ منیمم پاسنگ کرائیٹیریا یا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے اتنے مارکس ہوں اس میں۔ نمبر آف کویشچنس ول بی اراؤنڈ 44 45۔ وہ آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ، جتنے بھی ہوں، ایز لانگ ایز آپ کا فارم پورا کھل رہا ہے آپ اس کو ان کو سالو کریں اور مکمل کرنے کے بعد سبمٹ کریں۔ اسی طرح آپ کا ٹوٹل ٹائم کوئز بڑی آسانی سے 40 منٹ 50 منٹ، زیادہ کسی کے لیے تو 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو 75 منٹس پلس 15 منٹس جو ہے وہ ریزرو میں ہوں گے ایمرجنسی کے، کسی کے نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، کنیکٹیوٹی کا کوئی بھی اور ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ تو ان ٹوٹیلٹی آپ کے پاس تقریباً 90 منٹس
इस मकसद के लिए अवेलेबल हैं, 75 + 15, कि जिसमें आप अपना क्विज़ मुकम्मल कर लें। तो इंशाल्लाह इतने वक्त में हो जाएगा। आराम से तसल्ली से करें, भागे नहीं। अक्सर लोग गलती करके फिर मुझे मैसेज ये करते हैं कि जी आपने टाइम अच्छा 40-50 मिनट में सबमिट करा देते हैं और मुझे कहते हैं जी वक्त कम था। तो क्लॉक को अपने सामने रखें, तसल्ली से सुकून से करें, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, स्टार्ट जितने बजे आपकी क्लास होती है उतने बजे ही आपका क्विज़ होगा। 8 बजे हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, तो मैक्सिमम 9:30 तक क्विज़ आपके लिए खुला होगा। और आपको पता है कि क्विज़ आपने उसी वक्त के अंदर करना होता है। और क्विज़ के लिए डेट क्या है, ज़रा आप लोग मुझे बताएं, कब है आपका क्विज़? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर कल। कल है तो सर। जी कल थर्सडे, और थर्सडे 23 अक्टूबर, ठीक है जी। और इसके अलावा अम, उस पे वही नाम लिखें जो आप होमवर्क पर लिखते रहे हैं, वही व्हाट्सएप नंबर यूज़ करें, फ़ोन और अपनी डिवाइसेस को रेडी रखें, और फ़ोन में स्पेस और नेट कनेक्टिविटी का ख्याल रखें। कल हमारा QC1 का जो क्विज़ हुआ उसमें अक्सर इश्यूज जो थे वो नेट कनेक्टिविटी के थे। हमारे एंड पे क्विज़ में कोई इशू नहीं होता, तो प्लीज़ ये आपके एंड के इश्यूज होते हैं। अगर क्विज़ पूरा नहीं खुल रहा या कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो वो आपने देखना है कि यानी क्विज़ आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है और आपके फ़ोन में स्पेस है और उसका वर्जन अपडेटेड है। बाज़ का तो उस वजह से वो नहीं खुलता, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ज़ाहिर है वो आपके फ़ोन के इश्यूज़ हैं। लैंडस्केप फॉर्म, हाँ, बार बार बताने के बावजूद, QC1 कर लेने के बावजूद ये गलतियाँ होती हैं कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिसमें ऑप्शंस और भी होते हैं। तो आप उसको या तो साइड स्क्रॉल करें या फिर लैंडस्केप फॉर्म में पकड़ें जब सेल फोन पे कर रहे हो, ख़ास तौर पे ये याद रखें। बाज़ का तो ऑप्शन पूरे नज़र नहीं आते, तो इसी तरह जूम इन जूम आउट जितनी भी टच स्क्रीन्स हैं उन पर आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे भी बड़ा करके, छोटा करके, बड़ा करके, जेड ज़बर पेश को देख सकते हैं। अभी हालिया क्विज में ये भी एक प्रॉब्लम आई कि उन्होंने गौर से देखा नहीं, और फिर गलती पे हर एक की कोशिश होती है कि जी नंबर लग जाए। जब क्विज हो जाए सबमिट करें, अपना स्कोर देख के उसकी स्क्रीनशॉट अपने पास लाजमी सेव करें। सारे होमवर्क्स की और क्विज की स्क्रीनशॉट्स जब तक आपका फाइनल रिजल्ट बल्कि सर्टिफिकेट ना आ जाए वो आपके फ़ोन में सेव रहनी चाहिए। क्विज आप सब जानते हैं कि ये क्लोज बुक होता है, ये एग्ज़ाम की तरह है। इसमें आप किसी से मदद नहीं ले सकते, ना बुक से, ना वीडियो से, ना PDF से, ना किसी इंसान से। इसको अपनी सेल्फ असेसमेंट समझ कर करें, और नंबर्स की परवाह किए बगैर जितनी तैयारी की है, असल नंबर इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर आपके लग जाएंगे, जिस शौक़ मोहब्बत से आप इसको पढ़ रहे हैं। ये तो थी टेक्निकल बातें। क्विज कंटेंट आप जानते हैं, सिलेबस आज आपने कवर कर लिया है, लेसन नंबर 1 से लेकर 3 तक सारा। पॉइंटर्स एंड कंटेंट क्वेश्चन बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आपको पढ़ाया जाता है। एक सबसे पहले आपके होमवर्क्स में वाला पैटर्न ही फॉलो होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उससे बाहर है। तो एक आयात का, कुछ आयात दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन सा पॉइंटर इस पर, तो आपने पॉइंटर किए हुए हैं, बड़े आराम से तसल्ली से उसको देखें, कौन सा लफ्ज़ आ रहा है उसको देखकर वो वाला पॉइंटर। इसी तरह जनरल क्वेश्चंस, मुनाफिकीन की निशानियाँ, या कितनी किस्में हैं लोगों की, या जो भी आपको करवाए गए हैं वो उसमें से पूछे जाएंगे। ये होते हैं जनरल कंटेंट क्वेश्चंस। फिर ट्रांसलेशन के जो हैं, जहाँ कहीं ऐसे सवालात आएंगे तो आपने वर्ड्स को ब्रेक करके देखना है कि आया आप उनको सही ब्रेक कर रहे हैं, और आप सवालात के सही जो जवाब बनते हैं क्या आप उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आप किसी और को सिलेक्ट तो नहीं कर रहे। ठीक है जी। सो इसी तरह जो टेबल्स के क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पे उसमें आपसे क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं कि फ़ला अफ़ाल के मादे या अल्फाज के, जैसे आप कहते हैं
रूट लेटर्स, तो उनको आप आइडेंटिफाई करें। उसके हवाले से आपसे सवालात पूछे जाएंगे कि जी क्या इससे ये इसी तरह से बनता है, तो आपने उसका जवाब देना है। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि उसके कोई माना पूछा जा रहा है, अगर वो इससे बनने वाले अल्फाज के माना ऊपर दिए हुए उनसे मिलाइए, उसको आप ठीक तरह से करें। इसी तरह जी आपको पूरा पता है, हमने टेबल एक तो मुकम्मल टेबल किया, फिर मुख्तसर टेबल भी किया। तो अफ़ाल और अस्मा का फ़र्क और उनकी निशानियाँ, फ़ेल ये आई गया है कीज़ ऑफ अफ़ाल और की और अस्मा। तो जब भी हम कहते हैं चाबियाँ या कीज़, तो वो क्या होती हैं? तीन होती हैं अफ़ाल की, जैसे माजी, मुदारे और अम्र, और तीन होती हैं इसम की, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। तो रूट लेटर्स को ख़ास तौर पर आपने, मसला अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इद, अब इद जो है, बाय द वे आप में से कोई बताए ना इद के रूट लेटर्स क्या होंगे? अलिफ दाल ये। एन दाल। वा आइन दाल। ठीक है ना, सारे अलग बता रहे हैं। ये किस उससे है? दाल एंड वाव। सबसे पहले, अच्छा आप लोग रूट लेटर कैसे आइन निकाल? दाल। वाव एंड दाल। हम उसका रूट लेटर देखते हैं। रूट लेटर कैसे देखते हैं ना, पहले मुझे बताया ना, मैंने तो आप लोगों के सामने बोला है इद, ये। दा से वाव देंगे, एंड माजी से वाव एंड निकालेंगे माजी। अच्छा वादा वादा। हाँ, देखें अब इसके लिए तरीका ये है, आपके सामने कोई भी फेल रखा जाए, इवन अगर फाइल भी आ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप पीछे जाकर उसके माजी का सबसे पहले वाला, तो वो क्या है माजी, बताएं? पहले माजी। वादा। वादा से है ये, तो ये किससे है? वादा से। सॉरी, कहाँ गया पेन मेरा, यहाँ से, हाँ। तो वादा, अब बताएं इसके रूट लेटर्स क्या हैं? वाव एंड वाव दाल। एंड वाव एन आइन दाल। दाल। एन दाल। ठीक है, अच्छा, तो इसकी ये, तरतीब का भी ख्याल रखना होता है कि तो नहीं कि आगे पीछे हो जाए। हाँ सिस्टर, ये तो बड़ा आपने अहम सवाल तो पूछा है। जरूरी है। मैंने इसीलिए हाँ, बताया था, मैंने वाव एंड दाल आपको बता दिया था ना, दाल एंड वाव, तो मुझे वो। नहीं कुछ लोग आगे पीछे कर रहे थे, मुझे पता है ये। हाँ एक लाइन आप लोगों को एक दिलचस्प बात बताऊं, जी। अरबी गालिबन दुनिया की वाहिद जुबान है जिसके कोई भी तीन हरूफ, यहाँ पे तहजी मुराद है, आप अगर उठाएं, उनको किसी तरतीब से भी आगे पीछे करें, वो मीनिंगफुल वर्ड बनता है। इतनी वसअत है इस जुबान में, ठीक है? तो आप इसको आगे पीछे करेंगी, वो कोई और वर्ड बन जाएगा, तो इसलिए तरतीब जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन। चलें, तो ये हो गया जी। फिर रिकग्नाइज करना अफ़ाल को, स्ट्रॉन्ग, वीक। अच्छा, इस सवाल के अंदर अगर मल्टीपल ऑप्शन है, मसलन लिखा हुआ है जन्ना, तो मुझे बताएं जन्ना क्या है, ये सेहतमंद है या कमज़ोर है? सेहतमंद है। सेहतमंद। और अगर इसके आगे लिखा हो हमजा वाले अफ़ाल और आगे लिखा हो तकरार वाले अफ़ाल, तो उसमें से भी तकरार। किसी और की रिफ्लेक्ट करेंगे? ये तकरार तकरार वाला है। वाला। ये तकरार वाला भी है, तो दोनों सेलेक्ट करने होंगे आपको उस सूरत में, ठीक है? तो अच्छा। ये आपने याद रखना है। और स्ट्रॉन्ग और वीक में अक्सर गलती हो जाती है, फिर वही कहते हैं सर बस ये गलती से गलती, तो गलती तो हो जाती है जब हो जाती है। अच्छा जी, सर इसी वो तरह कुछ ऐसे भी है ना जो स्ट्रांग भी हैं और वीक भी हैं। मसलन नहीं ऐसा तो मुझे नहीं याद पड़ता, आपको याद है तो बताएं। सर सिस्टर। जैसे जो हमने ये शाह जो पढ़ा है, हाँ जी, शाह पढ़ा आपने, ठीक है, तो क्या है बताएं। कमजोर, हम्म, ठीक है, कमजोर में आएगा सर मेरे ख्याल से। कमजोर, ये और वो देखें, हमजा वाला। हमजा वाला, हमजा। यस।
یہ نہیں ہو سکتا کمزور اور صحت مند ایک ہی وقت میں ہو، یہ ہو اچھا سکتا ہے کہ کمزور اور حمزہ والا اور صحت صحیح مند اور حمزہ والا، ٹھیک ہے، سر یہ ہو سکتا ہمارا کمزور ہے کیونکہ ہے۔ اس آپ کے اوپر بتائیں کیا ہے؟ حمزہ ہے. ہاں حمزہ والا ہے. نہیں سر، صحت اے- مند اور حمزہ والا ہاں ویری گڈ. دیکھیں ان کو ہی بولنے دیا کریں، جو بول رہا ہوتا ہے نا تھوڑی سی ہے. کوشش کیا کریں، جس کا سوال ہے نا اس کو بات کرنے دیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب اس سے بات کی جائے گی اس کو تھوڑے سے سوال سے پوچھا جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو کبھی بھولے گا بھی نہیں، یاد بھی رہے گا. تو سسٹر اب سر آپ کو سمجھ آ گئی جی ہمارا کی ہمارا جی سر وہ ہمارا میں الف تھا نا، تو اور پھر وہ مرہ جب کہتے ہیں تو الف غائب بھی ہو جاتا ہے، مر تو کہتے ہیں. اس لیے اچھا لیکن یاد یہ رکھیں کہ آمارہ میں الف ہے یا حمزہ ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں آپ. حمزہ، تو بس پھر الف کے اوپر حمزہ. تو پھر تو کمزور نہ ہوا، کمزور تو وہ ہوتا ہے جس میں الف ہو، ٹھیک ہے. سر چلیں اس میں آپ نے ایک اور بھی تو بات بتائی ہے، الف کے اوپر کوئی بھی علامت ہوگی تو وہ حمزہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور حمزہ کمزور نہیں ہے. ہاں یہی ان سے میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سنگولر پلورل اور ٹینس مختلف جو آپ کے سیکھے ہم نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں، اب ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے. آپ ایک منٹ میں بتا سکتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں قالا کی مؤنث تو آپ کیا کہیں گے بتائیں؟ یا کالت. قالت. قالت قالت. قالت، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کلتا کی جمع، قلتم کلتم، قلتم. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے آم، یعنی واحد جمع بھی آپ کو تقریباً سارے آتے ہیں، ان کا پتہ ہے. اچھا اسی طرح اگر آپ سے سوال جواب بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں کویشچن آنسر میں، صرف اس میں دیکھ لیجئے گا ہاں میں جواب ہے، نہ میں جواب ہے، کون سی فارم کس اس میں پوچھا گیا ہے، تو اس کے حساب سے آپ نے جواب دینا ہے. مجہول اگر آپ سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے سوال آ جائے تو آپ جانتے ہیں. اور انگلش ٹو، اچھا یہ عربک ٹو، یہ اردو ٹو عربک ہے اور عربک ٹو عربک، یہ بھی سوال اور جواب ہیں جو تو آپ بہت اچھے سے ان کے جوابات دے سکتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے. تو آخری مجہول آئیڈینٹیفائی پیسو وائس کی کوئی اگزامپل دیں. مثلاً آپ نے پتہ نہیں مجہول ابھی ہم نے کیو سی مڈ کو اس تک پڑھ لیا کہ نہیں، کیو سی 2 کا میرا مجہول خیال. نہیں نہیں سر، پڑھا ہم نے. اگلے سیکشن میں پڑھیں گے. بول نہیں پڑا چلے ہے سر. پھر اس کا سوال بھی نہیں آئے گا، آگے آ جائے گا. مجہول نہیں پڑھا سر ابھی. بس ٹھیک ہے، پھر آپ پریشان نہ ہو. تو ہم نے نہیں پڑھا تو پھر اس کا سوال نہیں آئے گا. ویسے مجہول آپ جانتے ہی ہیں نا، تو ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اب آ جاتے ہیں استمراری کنٹینیو ٹینس. ہم، اب آ جاتے ہیں ہم آپ کو آڈ ون آؤٹ میں سب سے زیادہ جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ اسی میں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو آپ نے بہت توجہ سے کرنا ہوتا ہے. کیو سی 1 میں پورا کرنے کے باوجود کیو سی 2 میں بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض لوگ پورا کیو سی 2 کر کے بھی کہتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کو کرنے کے لیے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی، آرام سے تسلی سے لیول 1، لیول 2، لیول 3 یہ اس میں کیا جاتا ہے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں ودعا، ودعت، 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 تو مجھے بتائیں اس میں آڈ ون آؤٹ کون سا ہے؟ بدات. وعدہ. وعدہ، کیونکہ یہ مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا آپ نے فوری اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو اچھا اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے نہیں ہوا ہوگا، انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں پروسیس پورا کرنا چاہیے. پہلے دیکھیں اسم فعل حرف والا جو کرائٹیریا ہے، جب آپ نے غور کیا نا آپ نے کہا وعدہ تو فعل ہے، وداتا بھی فعل ہے، وداتو اور ودعت یہ تو سارے فعل ہیں، ان میں اسم اور حرف کوئی بھی نہیں ہے.
तो आपने पहला लेवल छोड़कर ऊपर वाले लेवल पे चले गए कि हो सकता है वाहिद जमा का फर्क हो। फिर आपने जब गौर किया, वदा, वदाता, वदातु, वदात, ये तो सारे एक उंगली से हो रहे हैं, सारे ही वाहिद हैं। आपने कहा अच्छा, फिर अब क्या करें? फिर अगला लेवल है मुजक्कर मुअन्नस का। तो आपने कहा वदा, वदाता, वदातु, वदात। अच्छा, ये तीनों जो थे ना मुजक्कर थे, एक इसमें मुअन्नस है, ये ऑड वन आउट है। ठीक है, तो सिर्फ आपने अगर इस तरह सुकून से इसको कर लेंगे, 1 मिनट की जगह 2 मिनट दे दें, 4 मिनट भी दे दें, तो ये गलती नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आपका नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह आ, इसम लिखे होंगे, बाजू का तफाल मिक्स हुए होंगे उसके अंदर, तो आपने वो देख कर करना है। तो ये थी जी आज की ओरिएंटेशन। अल्लाह से दुआ सर है कि जेर जबर अल्लाह ताला आपका रहनुमा हो और आपका मददगार हो। मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं। अब आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। जी सिस्टर शानीला फरमाइए। सर आपने जेर जबर पे मेरी गलती हो जाती थी। जी, जेर जबर पे क्या हो जाता है? आपकी गलती हो जाती है? सर वो बस बस जज्म और वो बहुत बड़ा करना पड़ता है वो, अब मुझे समझ आ गई है। स्क्रीन को बहुत बड़ा करें। हाँ, बड़ा करके सिस्टर गौर से देख लिया करें, फिर गलती नहीं होगी जी इंशाल्लाह। जी सिस्टर शनीला आप बात कर रही हैं? आपका माइक भी ऑन है लेकिन हमें आवाज़ नहीं आ रही। ब्रदर मुबशर खान आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये थोड़ा वालेकुम। क्लियर करना था कि ये जैसे जन्ना है, 2 हरफ यकसा वाला, इसको ही तकरार का कहा जाता है। जी जी जी, ये यकसा हरूफ या तकरार वाले हरूफ। ये थोड़ा मैं क्लियर करना था, शुक्रिया। जी जी सिस्टर शनीला आप ट्राई करें, पहले तो आपकी आवाज़ नहीं आई। आई डोंट नो समहाउ आपकी आवाज़ हमें क्यों नहीं आ रही। चैट बॉक्स में लिखते हैं सवाल, चैट बॉक्स में अगर कोई है। अच्छा, सिस्टर नादिया चैट बॉक्स में पूछ रही है सर्दी हो गई है सर क्या वहाँ? नहीं, सर्दी तो शायद इतनी नहीं हुई, मेरी कुछ तबीयत की वजह से, और कुछ शायद उम्र का तकाजा भी है अब। एनीवेज, सर ये तो मेरा एक सवाल है जी कि ये जो हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था बारिश की मिसाल जिसमें थी, जिसमें यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम हम्म, कुल्लमा अज़ाआ, ये हाँ अज़ाआ तो फेले माजी है ना, जी। तो इसमें जब उन ये मीनिंग लिखा हुआ है कि जब भी चमकती है, तो यहाँ हम्म। ये नहीं होगा कि जब भी चमकी? अच्छा या सिस्टर, ये पीछे देखे ना, किसी न किसी लफ्ज का असर आ रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सर इसमें वो हाँ, अज़ा वाला वर्ड भी नहीं है जहां से ये आयत शुरू होती है तब ना, भी ठीक होगा, यकादुल बरकु। तब भी ठीक होगा जब भी चमकी। सही है, तो ठीक है। ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी होते हैं ना। तो सिस्टर शनीला कह रही हैं सर दुआ प्लान तो बहुत सारे हैं, कोई हिंट दें कि कैसे करें? असबाब दुआ और प्लान को किससे करें, कोई हिंट? तो वो इंशाल्लाह सिस्टर इतनी क्लैरिटी होगी, इतनी डिफ्रेंशिएशन होगी कि आप बड़े आराम से कर लेंगे। सिर्फ तवज्जो से आप करें, और अमूमी तौर पे वही है जो आपने किताब में पढ़े भी हुए हैं, तो रट्टे ना लगाएं। वो इंशाल्लाह आप जब आयात ऊपर दी हुई होंगी तो आप उनको जहन में रखकर करेंगे तो ठीक होंगे, गलती नहीं होगी उसमें। सर मेरा भी एक सवाल है। जी सर जैसे जन्ना वाला फेल है, तो अगर इसकी ऑप्शन में आता है कि ये कौन सा मतलब फेल है, मतलब कमजोर हरूफ हैं इसके मादे में, या दूसरे हैं, या मुकर्रर हरूफ हैं,
تو ہم سب سے پہلے اس کا مطلب کیا چیز بیسک لیں گے؟ مطلب مقرر کو مانیں گے یا اس کا مانیں گے اگر 4 ہمارے پاس آپشنز ہیں فرض کریں؟ سسٹر میں سوال نہیں سمجھا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر افعال آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں 4 مختلف، جی جی تو آؤٹ ون آؤٹ والے سوال کے لیے نہیں سر، ان کا بیسک جیسے ہم بعض اوقات کولا کا ہے کہ جی آ جائے یہ کمزور حرف والا ہے یا جی اسٹرانگ لیٹرز والا ہے، تو جی ہم ظاہر ہے اس کا کہیں گے جی یہ ویک لیٹرز والا ہے. تو ٹھیک ہے. اس میں دوسرے والا جو ہے مطلب زنہ والا جو ہے اس میں مقرر حروف بھی آ جائیں جس میں ہو یا پھر اسٹرانگ لیٹرز بھی ہو، تو بیسکلی پھر ہمارے لیے کون سی آپشن ہوگی جسے ہم صحیح مانیں گے؟ کیونکہ ایک دفعہ ایک ہوم ورک میں یا ایسے کوئی تھا، میرے ہسبینڈ جب کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو وہ ڈبل حروف میں کر دیا، تو وہ آپشن میں شاید نہ وہ آ رہا تھا کہ اسٹرانگ لیٹرز والا نا، تو نہیں اس نہیں وقت سے sister، یہ میں نے کلیئرٹی دی ہے آپ کو کہ اگر اس کے سامنے دونوں آپشن لکھے ہوئے ہیں جی تو جی آپ نے دونوں کو کلک کرنا ہے، ایک کر کے چھوڑ نہیں دینا. نہیں لیٹس سر، وہ تھے ہی ABCD تھے، وہ اس طرح اچھا سے تھے. ہاں اے بی جی سی ڈی بھی ہوتے ہیں تو بعض کا نیچے لکھا ہوتا ہے دونوں اے اینڈ سی، ٹھیک ہے. سر، مجھے اب ڈیڈ شور تو میں نہیں ہوں، میرا خیال ہے لیکن ایسی میں آپشن شور ہوں نہیں نا. تھی، بوتھ والی میں نہیں sure- تھی. ہاں اچھا جی. اینی تو ویز ہاں اس جی وہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی سوال ہوتا ہے تو ہمیں رپورٹ ہوتا ہے تو ہم کریکٹ بھی کر دیتے ہیں، تو ہوپفلی سر، ایسا اگر میرے نہیں. پاس اس کا اسکرین شاٹ ہوا نا پھر میں آپ کو مطلب اس میں بھیجوں گی، آپ کے ہاں چیٹ باکس بالکل میں جی دیکھ لیجیے گا. جی ویسے اس طرح کا ایک دفعہ تھا تو اگر ان کے پاس ہوا تو میں کروں گی. پھر میں نے کہا چلے میں پوچھ لیتی ہوں کہ اگر کل ہمیں اس طرح کا کوئی کوشچن آتا ہے جس میں ڈبل آپشن نہ ہو، یعنی اے اینڈ سی بوتھ یا جو بھی ہے، تو پھر ہمیں کیسے کس کو بیسک لینا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے ہم اسٹرانگ لیٹرز کو لیں گے یا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں اچھا رپورٹ کیجیے گا، اس کو صحیح کر دیا ٹھیک جائے ہے گا. ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. ہے سر. سسٹر یہ کون سی کوئز میں تھا جو اب تک ہم نے سر کی وہ ہے؟ اب تو وہ 3 میں آ گئے ہوئے، میرے ہسبینڈ کی میں بات کر رہی ہوں، ان کا میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ پہلے نا. کبھی ہو جی سکتا ہے پہلے اچھا یہ دیکھیں. ہمارے اس کورس میں نہیں تھا، یہ جو اب اچھا ہمارا یہ چل رہا ہے چلو وہ اوکے، میں پریویس میں سمجھا تھا. اسکورس کی بات کر رہی ہوں. اوکے تھینک اچھا یو. نہیں نہیں غلطی تھا بائی وہ دا QC2 ہی. جی سر. بائی دا وے میں آپ سب کو بتا دوں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی نہیں ہے. سر، وہ ظاہر ہے پھر ہم مطلب یہ تھا نا کہ چلیں کلیئرٹی ہو جاتی ہے اس میں نا، ہاں اور اس رپورٹ وجہ کر سے. دیا کریں، ہم اس کو درست کر جی لیں. سر ٹھیک ایک ہے سر، سوال دیکھتے سسٹر ہیں. نے پوچھا ہے کہ کویسچن ہے کہ سارے سیگے آئیں گے یا جسٹ 6 کیز. دیکھیں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو سارے آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے سارے آ جائیں یا 6 کیز آ جائیں، آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سوالات ایسے ہوں جس میں مختلف سیگے لکھے ہوں اور آپ سے پوچھا جا رہا ہو کہ اس کے اس ترجمے کو اس سیگے کے ساتھ ملائیے، اور کوئی سوال ایسے ہوں جس میں 6 کیز کے حوالے سے سوالات ہوں. تو جیسا بھی آئے گا آپ انشاءاللہ کر لیں گے. اشارے یاد رکھیں، جہاں کہیں پھنس جائیں، سمجھ نہ آ رہی ہو، تھوڑے سے اشارے دہرائیں تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی کوئی اور سوال ہے تو فرمائیے ورنہ ہم نشست کو تمام کریں. تو سر جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. وہ جو آڈ ون والا ہے نا اس میں اتنی زیادہ اوپر آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم نیچے وہ چوز کرتے ہیں تو وہ پھر اوپر سے ہمیں یاد ہی رہتا ہے کہ کون سا والا سلیکٹ کرنا ہے، تو وہ تھوڑا چھوٹا بنایا کریں، اتنے لمبے نہ بنائے سر. آڈ ون آؤٹ والے جی جی اس پہ اتنی اوپر لمبی جو آپشن ہے کافی لورز ہوتے ہیں، تو پھر جب نیچے جاتے ہیں تو وہ اوپر والا بھول ہی جاتے ہیں کہ اوپر کیا لسٹ میں تھا، تو تھوڑا چھوٹا ہو. اچھا چلیں سسٹر، آپ تو مڈ کوئز دیں، آپ اس کی تیاری کریں انشاءاللہ. تو چلیں ٹھیک ہے. آپ تسلی سے سکون سے کیا کریں نا، آپ بیٹھے رہے کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لمبا بھی ہو تو آپ آرام آرام سے کر لیں، ایک دوبارہ اوپر دیکھ لیں، تیسری دفعہ اوپر دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سر پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، ٹائم نہ ختم ہو جائے گی سر نا. یہ یاد رکھیں پلیز. ہاں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، ٹائم ختم نہیں ہوتا. سامنے کلاک رکھیں، 1.5 گھنٹہ جی بہت جی وقت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی آرام سکون سے بھی بیٹھ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بھی کرنا چاہے نا تو کر سکتا ہے.
चले इंशाल्लाह। जी जी। तो ठीक है जी। तो इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें सर कुरान। जी सर जी सिस्टर। क्लास के दरमियान इशू रहा है, सिग्नल्स का इशू रहा है, तो क्या ये क्लास मुझे उसका मिल जाएगा? जी इंशाल्लाह। चलिए, तो शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, याद करने, दूसरों तक पहुँचाने, इस पर अमल करने, इसके नफाज की कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे आज के असातिज़ा ब्रदर आशिक, सिस्टर आलिया, हमारे उस्ताद मोहतरम, सबसे बड़ी सपोर्ट ब्रदर अब्दुल हई, अपने सारे क्लास फेलो, सब के लिए दुआ करें कि सब अच्छे नंबर लेके पास हों। और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से बकिया कोर्स पढ़ा सकूं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बड़ी नेक तमन्नाएं कि आप सब बेहतरीन नंबर लें और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह 90% तो सारी ले लेना आप। ठीक है जी। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह